سبحان اللہ سبحان اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. آسمان ولایت کے سورج سیدنا و مولانا و مولا حبیبنا و مولا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آفتاب ولایت محبوب سبحانی قطب ربانی سیاح لامقانی قندیل نورانی سیدنا و مولانا سید الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی آفتاب نبوت کے ستارے اور آفتاب نبوت کے چراغ آستانہ عالیہ قادریہ قلندریہ بدحال شریف جبڑا شریف اور حضرت خواجہ خواجگان شمس الاولیاء پیر سید شمس الدین الگیلانی رحمہ اللہ اور ان کے چمکتے دمکتے روشن چراغ کشمیر کی تاریک سرزمین پہ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
جہالت کی اندھیریوں سے نور نبوت کی طرف لانے والے، نور ہدایت کی طرف لانے والے. اور یہ لوگ عام نہیں پائے جاتے، نہ یہ کسب سے ولی بنتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ نہ یہ کسب سے ولی بنتے ہیں. وَاللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتا ہے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اور کچھ کو کسب کے راستے پہ لگاتا ہے تاکہ وہ مخلوق کے اندر رہ کر عبادت بھی کریں، دعوت بھی دیں، تبلیغ بھی کریں، اور ان کے اندر رہ کر وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت کا نمونہ بن کے چلیں وہ لوگ کسب کے راستے سے آتے ہیں. اور ایسے جو لوگ حضور شمس الاولیاء پیر سید شمس الدین الگیلانی البدالوی رحمہ اللہ، اس طرح کے لوگ وہب کے راستے سے آتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبوت بھی کسبی چیز نہیں ہے. کوئی ورد، وظائف، چلے، ان چیزوں سے کوئی نبی نہیں بنتا. نبوت بھی انتخاب ہے، اور یہ اجتباء ولایت بھی ایک انتخاب ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ ایک انتخاب ہے. اور جن کا وہ انتخاب کرتا ہے نا، جن کا وہ خود انتخاب کر لیتا ہے، ان کو اپنے قرب سے ادھر ادھر ہلنے نہیں دیتا. اپنے قرب سے دائیں بائیں نہیں ہوتا، چونکہ وہ اس کے محبوب بن جاتے ہیں. اور محبوب ادھر ادھر نہیں ہوتے. اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر بارشیں بھی میں ان کے صدقہ سے کرتا ہوں، پھل بھی ان کے صدقہ سے لگاتا ہوں. فرماتا ہے پھر میں شہنشاہی، بادشاہتیں اور حکومتیں بھی انہی کے اشاروں سے بدلتا ہوں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو انتخاب من اللہ ہے. انتخاب من اللہ ہے. کہیں غاروں میں کوئی چلے نہیں کرتے. آپ سمجھ گئے؟ کہیں مسجدوں میں کوئی چلے زیادہ نہیں کرتے. وہ انتخاب من اللہ. یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اور کچھ وہ ہیں جن کو میں خود اپنی طرف آنے کا راستہ بتاتا ہوں. خود میں اپنی طرف آنے کا راستہ بتاتا ہوں، اور اس راستے پہ پھر ان کا نگہبان بھی ہوتا ہوں. اس راستے پہ پھر ان کی نگہبانی بھی میں خود کرتا ہوں. اور جب میں ان کی نگہبانی کرتا ہوں اور وہ میری نگہبانی میں آتے ہیں، آپ سمجھ گئے، میری حفاظت میں آتے ہیں، تو میں تنہا نہیں ان کو چھوڑتا،
یحفظونہ بامر اللہ، میں 360 ملائکہ ان کے ساتھ ان کی حفاظت پر مامور کرتا ہوں، ان کی حفاظت پہ کیا کرتا ہوں؟ مامور کرتا ہوں، جو ان کے ارد گرد ایک ایسا اورا بناتے ہیں جس کو قرآن میں غشاوہ کہتے ہیں، اورا بناتے ہیں جو اس کے ارد گرد، جس کے قریب تک شیطان اور شیطانی قوتوں کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے، اور میں ایک ڈیفینس فورس فرشتوں کی انہیں عطا کرتا ہوں، ان کو ساتھ لے کر کوئی کلاشنکوف چلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ سمجھ گئے؟ ان کو ساتھ لے کر کوئی نہیں چلنا پڑتا، چونکہ میں خود ان کا نگہبان ہوتا ہوں، اور میرے فرشتے ان کے نگہبان ہوتے ہیں۔ اللہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں ایک بات بھی قرآن سے باہر نہیں کرتا، ایک بات بھی میں بطور کہاوت اور کہانی نہیں بیان کرتا، میں وہ بیان کرتا ہوں جو قرآنک فلسفی ہے آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو تھوڑے سے عرصے میں بہت سارے قرآن مجید کی آیات سمجھ آ جائیں۔ آپ سمجھ گئے؟ اب یہ دیکھیے نا، میں نے آپ سے عرض کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ دیکھو باقی سارے ولی بن جائیں، مگر جب تک اللہ ان کا ولی نہ بنے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ گئے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور وہ جو میرا ولی بنتا ہے نا، پھر میرا رسول بھی اس کا ولی بنتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ گئے جی؟ سبحان اللہ۔ جان قرآن سے باہر نکلنے کی حاجت بھی پیش نہیں آتی، ضرورت بھی پیش نہیں آتی، اور قرآن سے باہر ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر شے میں نے ایسی باہر کائنات میں چھوڑی ہی نہیں جس کا علم میں نے قرآن میں نہیں رکھ دیا۔ آپ کو معلوم ہے کائنات میں دو ہی طرح ہیں، یا کوئی خشک ہے یا تر ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ خشک درخت بھی ہو سکتا ہے، خشک پتھر بھی ہو سکتا ہے، خشک ملا بھی ہو سکتا ہے، کائنات میں خشک ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا آپ سمجھ گئے؟ تو میری بات ضرور سنیں، غور سے سنیں۔ یہ درمیان میں ایک ویسے جملہ معترضہ بطور استہزاء کرتا ہوں، تاکہ مجلس میں، چونکہ میرے سننے والے بہت سارے ہیں، ان کو بھی میری نصیحت ہوتی ہے، اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہر فرقے والے۔ کوئی فرقہ ہمارے نزدیک، سید کے نزدیک کوئی فرقہ ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ہر فرقہ سید کا ہے، اور سید کا اپنا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ کسی نے حضرت بزرگ تھے بڑے فیصل آباد سے، حضرت صوفی برکت علی رضی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ سنی ہیں یا دوسرے وہابی ہیں یا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹے بات سنو جی، کربلا کے بعد دو ہی فرقے رہ گئے، ایک یزیدی فرقہ تھا اور ایک حسینی فرقہ تھا۔
کربلا کے بعد فرقی، چونکہ صوفی کا کوئی فرقہ ہی نہیں ہوتا، وہ تجلیات الہی میں مگن ہوتا ہے۔ توحید اس کی زبان پہ نہیں ہوتی صرف، توحید اس کے کال میں نہیں ہوتی، توحید اس کے حال میں ہوتی ہے۔ اس کو توحید حالی کہتے ہیں۔ وہ پھر یہ کہتا ہے کہ اگر ایک سانس میری غفلت میں گزر جائے، سلطان باہو کی طرح آپ نے کیا فرمایا، یک دم غافل سو دم کافر۔ صوفی کی توحید کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، آپ سمجھ گئے؟ وہ صرف اس مخلوقات سے ایک دلجوئی کرتا ہے۔ ان کی کیا کرتا ہے؟ ایک، چونکہ وہ اس دلجوئی پہ مامور ہے، مامور من اللہ ہے، وگرنہ تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ آپ سمجھ گئے میری جان؟ تو میں نے عرض کیا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، تو ولی مومنین میں سے ہوتا ہے نا۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ غالبو، کار آفرینو، کارساز، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ اور ادھر بھی بیت رضوان میں بھی ایک ہاتھ رکھا گیا، جس ہاتھ کے اوپر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں ہے، اس ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ کے اوپر کس کا ہاتھ ہے میری جان؟ اور وہی ہاتھ تھا جس ہاتھ نے ایک مٹی کی مٹھی اٹھا کے کفار کی طرف پھینکی، جی، تو وہ اس طرح لگتی گئی، کسی کی آنکھ، کسی کا چہرہ آگے بم کی طرح لگتی گئی۔ کسی نے کہا کہ دیکھو محمد مارتے ہوئے کسی چچے کو نہیں دیکھا، کسی بھتیجے کو نہیں دیکھا، کسی بانجے کو نہیں دیکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب وما رمیتا اذ رمیتا، حیرت کے کلام دیکھو محبوبوں کے کیسے ہیں۔ او محبوب تو نے تو نہیں پھینکی تھی وہ مٹی کی مٹھی، اذ رمیتا جبکہ پھینکی بھی تو نے تھی، جی پھینکی بھی تو نے لیکن تو نے نہیں پھینکی۔ ذرا توجہ دیجئے، وما رمیتا، نہیں میرے حبیب تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا جبکہ پھینکی بھی میرے حبیب تو نہیں تھی۔ چونکہ جب دیکھا آگے تو کہنے لگے دیکھو آگے ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، دوسرے لوگ بھی تھے، مارتے ہوئے چچے کا رشتہ نہیں دیکھا، بانجے کا رشتہ نہیں دیکھا، بھتیجے کا نہیں دیکھا۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا محبوب اگر یہ اس نیت سے دیکھتے ہیں نا تو وما رمیتا، تو نے نہیں ماری، ہٹ جا آگے سے، میں نے ماری ہے، میرے حبیب ہٹ جا، میں نے ماری ہے۔ اور اگر اس میں کوئی خوبی نظر آتی ہے نا محبوب، پھر تو نے ماری ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، ہائے ہائے ہائے، عشق کی دنیا اور ہے، سمجھ گئے؟ عشق کی دنیا اور ہے، اور جس منزل نو عشق لی جاوے، ایمان نو خبر نہ کائی ہو۔ دیکھو سمجھ گئے ہو؟ توجہ دیجئے،
انما ولیکم، تمہارا ولی کارساز اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی تمہارے ولی ہیں جو آمنو، جو ایمان لائے۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان ایک چیز سے نہیں ہوتا، دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ تصدیق قلب، اقرار باللسان، یہ دو چیزیں ہوں۔ 11 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ ان دونوں چیزوں سے شناسا ہو گیا جو دوسرے 40 سال بعد بھی نہ ہو سکے۔ آپ نے سمجھا جی؟ اللہ ولی الذین آمنوا۔ آپ سمجھ لیجیے مولا علی نے پرورش کہاں پائی؟ رسول اللہ کے گھر میں۔ آپ سمجھے جی؟ پرورش کہاں پائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاروں سلسلے جو تصوف کے ہیں، تصوف کے جو چاروں سلسلے ہیں، یہ چاروں سلسلے منتہی ہوتے ہیں سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کی کتاب شریعت و طریقت پڑھ کے دیکھیے، اس میں صاف ملا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ سارے تو دعوت دیتے ہیں، سارے تبلیغ کرتے ہیں، سارے اللہ کی راہ کی طرف بلاتے ہیں، مگر جو اعزاز علی اور آل محمد کو ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکا۔ آپ سمجھے؟ وہ کسی اور کو نہیں مل سکا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، دیوبند کے بڑے عالم تھے۔ توجہ دیجئے ذرا۔ تو ہمارے ہاں، میں تو چونکہ بچپن سے نہ وہابی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، میں بچپن سے قادری ہوں جی، میں پیدائشی قادری ہوں۔ صحیح بات، آپ سمجھ گئے؟ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بھی قادری تھے پیدائشی، چونکہ ان کا باپ بھی قادری تھا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہائے 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 ہائے، آپ سمجھ گئے؟ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے اس شاخ کی۔ زبان سے جو بھی نکلتے ہیں نا، سینوں کی سختیوں کو اس طرح پار کرتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں اور ایمان کو یوں گرماتے ہیں کہ بندہ یا بزم خدا میں ہوتا ہے، یا بزم مصطفیٰ میں ہوتا ہے، یا بزم علی میں ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، آستانہ عالیہ جبل شریف۔ یہ جو آستانے ہیں نا، یہ والے جو سید دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے، ایک حسنی اور ایک حسینی، ایک حسنی اور باقی جو جس جگہ پہ گیا یا جس امام کی طرف ہوئی نسبت، تو وہ اصل میں سید حسنی ہے یا سیدوں کو بھی چاہیے ہے کہ ساتھ حسنی لگائیں یا حسینی لگائیں جی، ورنہ رشتے بھی آپس میں کرتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا آپ سمجھ گئے؟ یا حسنی
یا حسینی، باقی تو ساری اولاد ہے آگے، کوئی بخارا میں گئی تو بخاری، کوئی کاظمین میں گئی تو کاظمی، جی کوئی جیلان میں گئی تو گیلانی، آپ سمجھ گئے؟ لیکن حسن سے بہت ظلم ہوا، وہی ظلم ہوتا رہا جو علی سے ہوتا رہا۔ امام حسن سے وہ ظلم ہوا جو مولا علی سے ہوتا رہا، سبحان اللہ۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر تمہارا ولی کون ہے؟ رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین، پھر وہ تمہارا ولی ہے جو ایمان میں سب سے پہلے ہے، جو ایمان میں سب سے، اور وہ جو ایمان لایا ہے وہ زبان سے بھی لایا ہے، دل سے بھی لایا ہے، وہ زبان سے بھی لائے ہیں اور دل سے بھی لائے ہیں، اور پھر نبی کے ساتھ ساتھ آزمائے بھی گئے، ایمان کو آزمایا بھی گیا ہے۔ توجہ دیجئے، اس ایمان کو صرف ایک غزوے کے علاوہ مولا علی تمام غزوات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے۔ جنگ لڑنی کوئی آسان کام ہوتی؟ جنگ لڑنی کوئی زنانہ کام ہوتا ہے؟ جی اس وقت جنگ لڑنی جب دو بدو ہوتی تھی، آمنے سامنے ہوتی تھی، تلوار سے ہوتی تھی، اور میدان میں سب سے پہلے جرنیل جایا کرتا تھا، میدان میں سب سے پہلے جرنیل جایا کرتا تھا۔ مولا علی نے بھی ایک شخص کو دعوت دی کہ آؤ، اتنے صحابہ مارنے کی بجائے، لڑنے کی بجائے ہم دونوں آپس میں لڑ جاتے ہیں، ہم دونوں آپس میں لڑ کے فیصلہ کر دیتے ہیں، جو گیا سو گیا۔ مگر پتا تھا کہ یہ علی آزمودہ کار ہے، اگرچہ عمر 65 برس ہو گئی ہے، تلوار علی کی بھی تیز ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ہائے 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 ہائے۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے یہ دین سے نہیں ہو رہی، یہ شجاعت سے ہو رہی ہے، اور شجاعت خلافت کا ایک حصہ ہے۔ شجاعت خلافت کا، خلیفہ کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، سخاوت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، اپنے سے زیادہ، باقیوں سے زیادہ علم رکھنا بھی ہے، یہ ان کے اندر شامل ہیں یہ چیزیں۔ تو آج آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز پڑھتے ہوئے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کوئی 100 سال کا ہو گیا ہے، کوئی 200 سال، 100 150 سال کا ہو گیا ہے، تو کیا پڑھتے آئے ہیں نماز میں؟ یہی پڑھتے آئے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اب ذرا یہاں پہ آپ کو اس چیز کی طرف بھی مخاطب کرتا ہوں، نسل مصطفیٰ بھی پاک ہے اور اصل مصطفیٰ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ جی آپ سمجھ گئے حضور؟ آپ سمجھ گئے؟ اصل مصطفیٰ بھی پاک ہے، یعنی ابراہیم اور اس سے نیچے جن کی اولاد میں آئے، وہ اگر پاک نہ ہوتی تو ابراہیم وعلی آل ابراہیم کیوں کہا جاتا؟ رحمتیں کفار پہ اور سلامتیاں بھیجی جاتی ہیں۔ آئے ہائے نہیں میری جان۔ پھر فرمایا اللہم بارک
अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, कैसे? कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा, ऐ अल्लाह आले मुस्तफा में भी उसी तरह बरकत अता फरमा जिस तरह आले इब्राहीम में थी। और ये रोज आपके मुंह से कहलवाता है। क्या कहलवाता है कि आले मोहम्मद में बरकत अता फरमा, उनको सलामती अता फरमा। किस तरह? जिस तरह इब्राहीम और आले इब्राहीम में बरकत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और ये दुआ है उसकी के परवरदिगार ने फरमाया था, इन्ना, लोगों ने कहा ना मोहम्मद के सारे बेटे ख़त्म हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अब ना नबूवत आगे चलेगी ना ये खिलाफत आगे चलेगी, कुछ भी आगे नहीं चलेगा। अब ये अबतर हो गया, यानी अबतर मुनकते उन नस्ल जी, कि अब इसकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। अब इस जो 10 लाख मुरब्बा मील हुकूमत है, इसके हम खुद ही वारिस होंगे, इसका तो आगा पीछा ही कोई नहीं जी। उन्होंने फरमाया मोहम्मद जमीनों पे हुकूमत नहीं करते, न आले मोहम्मद जमीनों पे हुकूमत करती है, ये तो दिलों पे हुकूमत करती है। जहां भी दिल देखो आले मोहम्मद की तरफ धड़क रहा होगा, मोहम्मद की तरफ धड़क रहा होगा, आले मोहम्मद की तरफ धड़क रहा होगा। और फिर आपने फरमाया कि ये नबूवत मुझ पे खत्म हो चुकी है, आगे खिलाफत है, वो जब तक रब चाहेगा रखेगा, जब तक रब चाहेगा। और उसके बाद जाबिर हुकूमतें होंगी। और फरमाया 30 साल, आपने फरमाया 30 साल मेरे बाद खिलाफत राशिदा होगी। और उन 30 साल 6 महीने सैयदना इमाम हसन के मिलाकर पूरी हो गई जी। और उसके बाद फरमाया काट खाने वाली मलूकियत होगी, काट खाने वाली मलूकियत होगी। हम नबी की जुबान पे ईमान लाए हैं ना, किसी और की जुबान पे तो ईमान नहीं लाए जी। हमारा तो अव्वल भी सब कुछ नबी है, आखिर भी सब कुछ नबी है। आप समझ गए? अब इसी को आगे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और बस इख्तिताम करते हैं, ताकि आप लोग भी दूर दराज जाएंगे और मजलिस भी हम बर्खास्त करेंगे। मैं यहीं से आगे 2 चीज़ें, चूँकि अमूमन ठीक है, अमूमन मैं हमेशा के लिए जब भी खिताब करता हूँ तो मैं कुरान से बाहर नहीं करता, ये मुझे मालूम है। चूँकि मैंने कुरान को पढ़ा नहीं, गुड़ा है। मैंने अपनी फरागत के बाद की सारी जिंदगी कुरान को लिखा है। चूंकि नबी का हुक्म था तरक्तुम फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती, मैं तुम्हारे अंदर अपनी किताब छोड़ के जा रहा हूं और दूसरी अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। अगर आप ये कहें कि यहाँ पे सुन्नती भी आया है, लेकिन मोतबर रवायात बुखारी, मुस्लिम, और सबसे बड़ी गवाही इस पे इमाम इब्न तैमिया है। इमाम इब्न तैमिया जो मौजूदा दौर में जिनको आप गैर मुकल्लद कहते हैं ना, उनके 2 बड़े इमाम हुए, उनके 2 बड़े शागिर्द हुए। एक अल्लामा इब्न कय्यम जिन्होंने किताब रूह लिखी है और भी बहुत सारी किताबें, और दूसरी तारीख तफसीर इब्न कसीर। आप उसको पढ़ लीजिए। इल्लामा इमाम इब्न तैमिया ने
اپنی کتاب میں یہی حدیث ہو بہو بیان فرمائی ہے کہ ترکتم فیکم امرین، لوگو خبردار سنو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. رنگ رنگ کے لوگ تجھے بلائیں گے، رنگ رنگ کے لوگ تمہاری بولیاں لگائیں گے، رنگ رنگ کے لوگ تمہیں خریدیں گے، رنگ رنگ کے لوگ تمہارے سامنے رنگ رنگ کے کھانے اور ناشتے رکھیں گے، لیکن میں علی یہ جو کھانے والا ہوں. جی اللہ اللہ. اس لیے تو اقبال کہتے ہیں نا، جسے نانے جبھی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. سبحان اللہ. میری جان ذرا غور سے سنیے، یہ اسلام پہنچا ہے آپ تک اس حالت میں جس حالت میں نبی دور خلافت میں چھوڑ کر گئے تھے. جی دور آمریت میں نہیں، دور خلافت میں چھوڑ کر گئے تھے. آپ بلوچستان سے لے کر چین تک، عرب سے لے کر ایران سے لے کر عراق سے لے کر شام سے لے کر کشمیر تک، وہ لوگ آپ کے پاس پہنچے ہیں جن کے آبا و اجداد نبی سے سیکھے ہوئے تھے. ان کا کوئی اور استاد نہیں تھا، وہ نبی سے سیکھے ہوئے تھے، اور نبی وہ سکھاتا تھا جو قرآن میں نے آپ کو بتایا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے. ایک شخص آیا حضرت ابن عباس کے پاس، کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ کوئی شے ایسی نہیں جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو. جی جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو. ذرا میری بات سنیے. آپ نے فرمایا کیا، کتنا ایک علم قرآن میں موجود ہے؟ فرمایا تو صرف ثوابی علم تلاش کرتا ہے، میں انقلابی علم بھی تجھے بتاتا ہوں. کہا کیا؟ فرمایا لو اذا اکالو بعید. میں ابن عباس فرماتے ہیں، ابن عباس کون تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، جنہوں نے سب سے پہلی تفسیر لکھی ہے تو قرآن کی تفسیر ابن عباس، اور جن کو سب سے پہلے دعا دی حضور نے کہ اللہ عباس ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، عباس کو اور ان کی نسل. تو سنو ذرا، وہ کہتے ہیں کہ اگر لوزا علی قال بعیر، میں اونٹ میرا بندھا ہوا اگر کھل جائے اور رسی لے کر باہر چلا جائے صحرا میں اس کو صحرا میں تلاش کرنے نہیں جاؤں گا. میں اس کو صحرا میں تلاش کرنے، میں اس قرآن میں دیکھوں گا کہ میرے اونٹ نے آج جانا کدھر تھا، رسی کہاں چھوڑ کے آیا. میرے دوست، قرآن بڑی عظمت والی چیز ہے. پچھلے سال میں نے کہا تھا نا کہ یہاں پہ ہر شخص کی الگ الگ انجیلیں ہیں، مجھے یاد ہے. اچھا، ہر شخص کی اللہ، یوحنا کی انجیل الگ ہے. اچھا، میں کہتا رہتا ہوں، اور چونکہ میرا کام ہے دعوت دینا، اور ایسی کھلی دعوت دینا کہ آج 65 سال کا ہو گیا ہوں، دنیا کے 42 ملکوں سے لے کر پورے پاکستان میں، مگر اللہ کا شکر ہے ایک ڈاٹ جتنا نکتہ بھی اور سوال بھی میرے سامنے کوئی اٹھا نہیں سکا. چونکہ میں کہانی بیان ہی نہیں کرتا. کہانی غلط ہو سکتی ہے، علم غلط نہیں ہو سکتا. علم غلط نہیں ہو سکتا، چونکہ علم
سارا کس چیز کے اندر ہے؟ قرآن کے اندر ہے. اور فرمایا یہ قرآن جس کے اندر سب علم موجود ہیں، نزلہ علی قلب محمد، اس کو میں نے محمد کے سینے میں منتقل کیا اور پھر محمد سے اہل بیت کے سینے میں منتقل کیا. یہ سینہ بسینہ ہے، یہ کتاب با کتاب نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ علم کتاب کا محتاج نہیں ہے. کتاب کا محتاج ایک ہی کتاب کا محتاج ہے یہ علم. وہ وہی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے. اور پھر میں نے بتایا اس کتاب کی سیفٹی کی ضمانت کیا دی گئی حضور والا. اس سے پہلے کہا گیا الف لام میم. آپ سمجھ گئے؟ یہ ایک ہارڈ ویئر مضبوط بلیک باکس کے ذریعے بھیجا گیا ہے جس کو ڈی کوڈ جبریل بھی نہیں کر سکتا. آپ سمجھ گئے؟ جس کو ڈی کوڈ جبریل بھی. آئے ہائے 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 لوگوں، خدا کا واسطہ پڑھو محمد عربی پہ درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سنو 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 میرے دوستہ، جبریل بھی اس کو ڈی کوڈ، اور اگر کوئی ڈی کوڈ کر دیتا، ٹھیک ہے، تو پھر آیا اللہ اس کو بھیج رہا ہے، جبریل اس میسج کو لے کے آ رہا ہے اور محمد اس کو ریسیو کر رہے ہیں. ان تینوں ہاتھوں کے بعد کہیں گیا ہی نہیں کہ اس میں کوئی اپنی مکھی مار سکے. آپ سمجھ گئے؟ الف سے اللہ، لام سے جبریل امین، میم سے محمد، پھر کہا لا ریب فیہ. اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، یہ کسی عام راستے سے آیا ہی نہیں ہے جی. یہ کسی عام، جب میں نے نبی بھیجا تھا نا زمین پہ اپنا، اسی دن میں نے آسمان کے سارے شیطانی راستے بند کر دیے تھے. ورنہ شیاطین عرش کے نیچے تک پہنچ جاتے تھے اور جنات وہاں سے خبریں لیک ہوتی تھی اور یہ پہنچ جاتے تھے اور یہ آ کے نجومیوں کو اور دوسرے رملوں کو بتاتے تھے. لیکن ایک ایک جملہ وہ پھر اپنی دھاک بٹھاتے تھے جی. فرمایا نہیں، آج میرے محمد آ گئے ہیں، آج کے بعد اوپر نہیں. پھر سورہ پڑھو، سورہ ملک. کہا میں نے پیٹریاٹ سسٹم قائم کر دیا ہے جی. اب میں نے پیٹریاٹ سسٹم قائم کر دیا ہے، اب میں نے میزائل لگا دیے ہیں اس آگ سے جو جنات کی آگ سے بھی زیادہ تیز ہے. اب جو اوپر آئے گا اس کے پیچھے میزائل آئے گا. اس دن کے بعد نہ کوئی شیطان جا سکا اوپر، نہ کوئی جن جا سکا جس دن سے میرے محمد آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ غنی. آپ نے سنا چندہ میرے؟ کیا کمال ہے ہمارے آقا کا. اف ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. حاجت دیکھو، ایک ایسی حالت دیکھو اس کو. بادشاہ کبھی اپنے اسی جو سفارت، طور سفارت جو ہے نا، وہ لیٹر ہوتا ہے، اس کو کبھی وزارت خارجہ کے علاوہ کوئی ڈی کوڈ کر سکتا ہے؟ نہیں نہ کیا. اور اگر کیا تو گیا جی. اگر کیا کسی نے تو گیا. کوئی کر بھی چکا ہے اور جا بھی چکا ہے. ٹھیک ہے سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے؟ چونکہ یہ سرکاری راز میں مداخلت ہے
جو تمہاری سرکار میں مداخلت کرے تم اس کو نہیں زندہ رہنے دیتے، جو مصطفیٰ کی حکومت میں داخل ہونا چاہے اسے کیسے زندہ رہنے دیا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ ہائے 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 ہائے، ہمارے آقا کتنی محبت ہے ہمیں آپ سے کہ آپ کی نسلوں بعد جو سید کہہ دیتا ہے اپنے آپ کو، اس سے بھی بس ایک دو جملے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری، یہ کہانی آ گئی، اس سے پہلے کہانی نہیں تھی، یہ کہانی آ گئی ہے، لیکن معتمد اور معتبر ذرائع سے ہے، اور اتنی معتبر ذرائع سے ہے کہ اقبال کو آپ داڑھی منڈے کو اپنے پاس نہیں جانے دیتے تھے. جی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کسی داڑھی منڈے کو آپ کے پاس نہیں جانے دیتے تھے، بیٹھے تھے. ایک دن اقبال چلے گئے، معلوم یہ ہوا کہ کلندر لاہوری بھی جب کسی راز کی بات میں پھنستا ہے تو کسی فقیر گدڑی پوش کے پاس جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، چلے گئے، آگے جب پہنچے تو کسی نے اندر نہ جانے دیا. جی داڑھی منڈے کو اندر نہیں جانے دیا. ہمارے لیے تو آپ سب کچھ مونڈ مانڈ کے آ جائیں تو بھی ہم وعلیکم السلام. اچھا ٹھیک ہے، چونکہ وہ پہلے تھے جن قرآن نے کہا تھا کہ تم جب ایک مسلمان ہو تو 200 پہ باری ہوگا، پھر قرآن نے کہا پھر ایک ہو تو 100 پہ باری ہوگا. قرآن میں ہے نا، حافظ قرآن کوئی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہا کہ اب 10 پہ باری ہوگا، پھر کہا کہ اب کمزور ہو گئے ہو، الآن خفف اللہ لکم، اب میں نے تخفیف کر دی ہے، اب ایک ہو اور 2 کے مقابلے میں باری ہوگا. اسی لیے انڈیا اگر 12 لاکھ کی فوج رکھتا ہے تو ہم اسی لیے 6 رکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جتنے بھی ضعیف ہو جاؤ 2 کے لیے 1 کافی ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ 2 کے لیے 1 ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، کیا بات ہے میری جان. ذرا سنو اور اپنے نبی پہ درود پڑھو. سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موجودہ فرقہ واریت کی روش میں جب کبھی ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہاں کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کے جو ہے نا وہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اصحاب پہ درود نہیں پڑھ رہے، لیکن ہم 2 ہی چیزیں بتا دیتے ہیں، ایک آل محمد ہے، ایک اولاد محمد ہے. آپ سمجھ گئے؟ آل میں اولاد بھی شامل ہے اور آل میں مومنین بھی شامل ہیں. آپ سمجھ گئے؟ تو جب کبھی ہم اس طرح پڑھتے ہیں تو یوں بھی پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی جب اس طرح پڑھتے ہیں تو سیدنا غوث اعظم کا درود ہی یہی تھا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ سمجھ گئے؟ ہمارا فرقہ کوئی نہیں، اور کسی فرقے کے انسان کی تذلیل بھی نہیں کرتے. کسی فرقے کے آدمی نہیں کہا میں نے، چونکہ آدمی سے تو ہم منہ ہی نہیں لگاتے. اچھا، انسان وہاں سے شروع ہوتا ہے جب رب نے کہا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. چونکہ صرف آدمی میں جان ہوتی ہے، انسان میں روح ہوتی ہے. آپ سمجھ گئے؟ صرف آدمی میں
جان ہوتی ہے جیسے گائے گھوڑے گدھے کے خون میں جان رواں ہوتی ہے نفس میں، لیکن تمہاری روح میں کب بدلو گے؟ جب روح میں محمد اتریں گے، جب روح میں محمد اتریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تم انسان کہلانے کے قابل ہو گئے، پھر تمہارے اندر روح انسانی اگر بچپن میں 40 دنوں کی امت میں 40 دنوں کی عمر میں اگر پھونکی نہیں گئی ہے نا، پھر جا کے تجھے یہ 15 سال سے 23 سال تک تجھے روح انسانی مل سکتی ہے۔ اگر 23 سے اوپر ہو گیا پھر جان ہی چلے گی میری جان، پھر روح نہیں ملے گی۔ اچھا پھر کیا؟ چونکہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، باقی چیزوں میں جان ہے، اس لیے ان میں وراثت نہیں ہے۔ مرغے کی وراثت ہوتی ہے جی، گائے بیل گھوڑے کی وراثت ہوتی ہے، کیوں جی؟ وراثت کس کی ہوتی ہے؟ وراثت انسان کی ہوتی ہے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کسی انسان کی وراثت نہیں ہوتی، ان میں جان ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی وراثت ہوتی ہے ان میں روح ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ وراثت تو روح کے ساتھ ملتی ہے نا، تو احتجاج بھی وہی کرتا ہے جس کی روح ہو، اور جس کی روح ہی نہیں وہ احتجاج کیا کرے گا جی؟ چلو، قرآن مقدس نے ارشاد فرما دیا۔ ایک یہ بات آپ کے سامنے، آج چونکہ یہ سادات کا اہل بیت کا دن ہے، میں کسی محرم، شہرم، ربیع الاول، یہ میں مہینوں کے واز کبھی نہیں کرتا۔ میں نے مہینوں کے وازوں کے رٹے کوئی نہیں لگائے ہوئے۔ قرآن نہ کسی مہینے کا پابند ہے، نہ کسی دن کا، نہ کسی ٹائم کا۔ قرآن پابند ہے لی محلہ وقت، میرے لیے ایک وقت ہے، جس وقت بھی تیری آتش قلب بھڑک اٹھے اور چنگاری شعلہ جوالہ بن کر اترے اور آنکھ نم ہو جائے، آ تو میرا کوئی لفظ اٹھا لے، میں تجھے علم کے سمندر عطا کر دوں گا۔ جی شکریہ، آپ نے سمجھا میری جان؟ بات میری آپ سمجھ رہے ہیں نا سارے؟ بہت آسان کر کے میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیو ایک بات آگے چل کے بس اجازت چاہوں گا۔ میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اندر سے کہا جی اجازت نہیں، اقبال بیٹھ کے باہر، ٹھیک ہے؟ کچھ دیر بعد میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ خود اٹھ کے دوڑتے ہوئے باہر آئے، خود اٹھ کے دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیوں دوڑ کے باہر آئے؟ کہ بتانے والے نے بتایا جی، کس کو؟ میاں صاحب کو بتانے والے نے بتایا کہ اس کی داڑھی اندر ہے، میری بارگاہ میں اس کی داڑھی ہے، لہذا اس کو جوڑی جا کے ریسیو کرو۔ ہائے ہائے، سنو جو رہو، یہ خالی کتابی علم نہیں ہے، فرمایا کرم کتابی نہ بن، کتاب کا کیڑا نہ بن، اس دل کو بھی کسی رتھے لگا، اس کا قبلہ بھی بدل۔ آپ سمجھ گئے نا میری جان؟ پھر دوسری بات، ایک چیز دیکھیے، یہ بات لکھی ہوئی ہے سیرت کی جو کتاب ہے، سیرت النبی بعد از وصال نبی، یہ عبد المجید مغل ایڈوکیٹ تھے ایک، انہوں نے خواب میں جن لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور بیان کیا وہ سیرت مرتب کی ہے۔
وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار کشمیر لولاب کے علاقے میں ایک سید زادے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، خواب کا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں، جماعت پیچھے کھڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ ذرا بات سننا چاہیے، رسول اللہ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں، میں بھی پیچھے ہوں، انتظار فرما رہے ہیں، میں دیکھوں کہ سب تو سب آگے، لیکن ایک آدمی کی جگہ خالی ہے صف میں، حضور کے عین پیچھے، کون ہے؟ کہتے اتنی دیر میں حضور نے ارشاد فرمایا اقبال نہیں آیا ابھی دیکھو۔ جی کہتے ہیں کہ اتنی ہی دیر میں، اور یہ اقبال کو مقام کیوں ملا؟ پڑھ کے دیکھیے جو شان علی و فاطمہ و حسن و حسین میں بیان ہوئی، اس سے سیکھیے اہل بیت کیا ہے۔ فرمایا اقبال اتنی دیر میں نے دیکھا، سرخ ٹوپی پہنی ہوئی، مونچھیں اور سرخ لال چہرہ، ایک وجیح شخصیت آ کے کھڑی ہوئی، رسول اللہ نے جماعت شروع فرمائی۔ اب مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا تھا؟ کہتے ہیں مجھے تو تعارف نہیں تھا، کہتے ہیں میں اپنے شہر کے بڑے ادیبوں کے پاس گیا یا بڑے لوگوں کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ یار یہ اقبال کون ہے، کوئی ہے بھی یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اقبال ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا وہ پاکستان میں لاہور میں رہتے ہیں۔ اچھا، اس وقت پاکستان ہندوستان اس طرح کا نہیں تھا جیسے یہ تھا، لیکن اقبال لاہور میں رہتے تھے اس وقت۔ تو کہتے ہیں میں چل پڑا، پیدل چلا میں، کہ میں اس بات کی تصدیق کروں کہ میں نے جو دیکھا وہ صحیح دیکھا۔ کہتے ہیں پیدل چل پڑا میں، چلتا پوچھتا میں لاہور جا پہنچا، میں اقبال کے گھر تک جا پہنچا، اور وہاں میں نے پوچھا اقبال کون ہیں اور کہاں ہیں؟ اقبال ملتے بہت کم تھے، چونکہ وہ جب انہوں نے وکالت چھوڑ دی تھی تو اس کے بعد پھر اس کی لولا جب لگ گئی تو پھر ملتے بہت کم تھے، تو گھر میں بھی بس ایک بنیان میں یا ایک تہ بند میں رہتے تھے، وہ کہاں کہ جہاں دنیا پوری کو ہلا کے رکھ گیا۔ ایران آج بھی کہتا ہے کہ اقبال کی نغمہ حدی خوانی نہ ہوتی تو خمینی کبھی انقلاب نہ لا سکتا۔ آپ سمجھ گئے؟ ان کو کہا میں پہنچا، میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کون ہیں آپ اور کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں کشمیر سے آیا ہوں، سید زادہ ہوں، اقبال سے ملنے آیا ہوں۔ کہا آپ دروازہ نہیں کھولتے ہوتے تھے، لیکن جو ہی سنا تو دروازہ کھولا۔ کہا میں اقبال کے قدموں میں گر گیا، وہی شخص جو میں نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تھا وہی میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اللہ ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید۔ دوستو اللہ کے ہو جاؤ جی، مخلوق عارضی ہے، وہ بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، یہ عزتیں ہیں، کچھ چھین کے لی جاتی ہیں جی، اور کچھ ڈاکہ مار کے لی جاتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں عزت ہے منصب کی، عہدے کی، مال کی، آپ سمجھ گئے؟
کس کی؟ لیکن حضور کے غلاموں کے لیے یہ تینوں منصب کوئی نہیں ہے. حضور کے غلاموں کے لیے یہ تینوں منصب کوئی نہیں ہے. حضور کے غلاموں کے لیے قرآن ہے اور آل محمد ہے. آپ سمجھ گئے؟ قرآن ہے اور آل محمد ہے. اور مولا علی کر نے ایک جملہ، ایک لفظ آگے میں کہہ کے اپنی ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو باقی انشاءاللہ آپ دعا کریں گے تو میں ہوں بالکل جو ہے، چونکہ چلتا پھرتا نہیں ہوں کہیں پہ، اندر ہی رہتا ہوں. اور میرے ماموں جو ہے سید عابد گیلانی صاحب، میں دعا بھی کرتا ہوں مسلسل، مگر ان کی عزم اور ہمت پہ داد بھی دیتا ہوں. مجھے ولایت کا ایسے یقین ہوتا ہے کہ جس کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اوہو میرا کیا ہونے لگا ہے اب ڈائلیسس، 2-4 دن کے بعد، زیادہ سے زیادہ مہینے کے بعد بزدل آدمی اللہ نہ بھی مارنا چاہے خود مر جاتا ہے. لیکن وہ جو متوکل علی اللہ ہو، اب ان کی دیکھیں یہ چلتا پھرتا اللہ کے توکل کا نمونہ ہے. اور یہ سارے ہمارے یہ سادات، میں کبھی کسی گدی پہ نہیں جاتا بھائی، وہ معلوم ہوتا ہے چونکہ میری گدی ایک ہی ہے، وہ نجف اور بغداد میں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر میں آتا ہوں، اس وقت آپ مجھے میڈیکل اگر چیک کروائیں ڈاکٹر سے، تو اس وقت میں بالکل چلنے ہلنے کے قابل نہیں ہوں، چونکہ نس نس میری درد کر رہی، شوگر بھی ہے، یورک ایسڈ بھی ہے، پروسٹیٹ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. مگر یہ یہاں اس خانقاہ پہ آنا، یہ میرے پیر عزیز الدین گیلانی رحمت اللہ علیہ، پیر سید عدل الدین گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کلندر وقت پیر سید نور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور پھر میرے سب سے جن کا بہت لمبا سایہ کیا ہمارے اوپر اللہ پاک نے. اور جب میں ان کو دیکھتا تھا کہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ کس پیار سے چلتے چلتے چلتے، اور میں جب انہیں کبھی کہتا کہ میں آپ کی ٹانگ دباؤں، ایک تو یہ کہ ان کے سامنے میں کبھی اس پہ نہیں بیٹھ سکا، ماموں جب جاتے تھے تو میں کبھی نہیں بیٹھ سکا، میں نیچے بیٹھتا تھا تو مجھے بہت سکون آتا تھا، چونکہ یہ بقیت السلف، یہ ہمارے وہ اسلاف ہیں. ہو تو میں بھی بوڑھا گیا ہوں، 65 سال کا تو میں بھی ہو گیا ہوں، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں میں اب بھی تلاش کرتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی بڑا ہونا چاہیے، میں بڑا نہ ہوں، میرے اوپر کوئی بڑا ہونا چاہیے. تو میرے اوپر بڑے یہی ہیں آج، اور جب تک یہ بڑے میرے اوپر ہیں تو انشاءاللہ میں کبھی بزدل نہیں ہوتا اپنی تکلیفوں سے، اپنی بیماریوں سے، اپنی کسی چیزوں سے، چونکہ محبتیں یہ مجھ پہ نچھاور کرتے ہیں، فدا میں ان سب کے بچے بچے پہ ہوتا. اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک میرا اور آپ سب کا اور ان سب کا، اور جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کھڑے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بچوں کو اللہ علم کا نور عطا فرمائے، ان کو تقوی عطا فرمائے، اللہ اپنی اور حبیب کی محبت عطا فرمائے، بیماریوں کو ان کے جسموں سے دور کر دے، ہدایت کے نور ان کے اندر اتار دے، تاکہ ان کے گھر بھی روشن ہوں، ان کے دل بھی روشن ہوں، اور اللہ ان کو زندہ جاوید رکھے. چونکہ دل مر جائے تو زندگی ختم ہو جاتی، دل زندہ رہے تو مرنے کے بعد بھی انسان نہیں مرتا. میرا رب ہمارے پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے
میرے جو بہت پیارے لاسٹ ملاقات میری ان کی بہت دیر بعد ہوئی تھی، اس کے بعد آپ تشریف لائے تھے، مامو سید غلام غوث شاہ صاحب الگیلانی، بہت پیارے سارے، یہ سب میرے جو میرے یہ بڑے ہیں یہ سارے بہت پیارے، اخلاق ان کا بہت اچھا، محبت ان کی بہت اچھی، پیار ان کا بہت اچھا، اور یہی چیز اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، وما علینا۔